مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بانا جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ میں جناب سیدنا صدیق اکبر کے نسبت سے اعلیٰ حضرت کے چند اشعار، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا یہ مبارک مہینہ ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں اپنے بھائی، اپنے مشفق، اپنے دوست، اپنے مربی اور میرے نہایت دل کے قریب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد ذیشان سعید صاحب متان اللہ بطول حیاتہ، اور اسٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، تمام میرے سر کا تاج ہیں، اور تعارف کراؤں تو کافی لمبی فہرست ہے، بس بابا جی دے لفظاں دو گلاں کر جانا، اور لفظ ایون کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے، سارے سب کے لاہ کے ہٹا کے اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے، اور ساڑھے وڈے بھی سانو یہی دس کے گئے، او امام المناظرین حضرت علامہ مولانا خطیب عرب و عجم، خطیب نکتہ دان، اے تا اسی ٹائم میں جناب بڑے دیاں گلاں چوری کر کر کے تھے کھڑے ہو گئے ہیں نا، او حقیقی طور تے عالم، حقیقی طور تے فاضل، حقیقی طور تے عالم ربانی، آپ دی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید اسد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر انور تے ہزارہ رحمتہ فرمائے، اسی بڑیاں دیاں گلاں چوری کر کر کے سنانے ہیں، ورنہ ساڑھے اپنے پلے میرے ذاتی حیثیت تے پلے ککھ نہیں، اسی تے صرف اتنا کہنے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ اور اسی یہ گال کرنا ہے کہ سانو بابا جی دس کے گین کہ یارو کی منظر ہونا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے،
جدو بندہ این کر کے پورا توجہ کر کے گل سوچدا نا کہ یار امام الانبیاء ہون گے، 1,24,000 نبی ہون گے، رسول ہون گے، سارے ہون گے، پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی ہون گے، پیچھے فاروق اعظم بھی ہون گے، پیچھے عثمان غنی بھی ہون گے، پیچھے جناب مولا کائنات بھی ہون گے، عشرہ مبشرہ بھی ہون گے، مہاجرین بھی ہون گے، انصار بھی ہون گے، بدری بھی ہون گے، احد والے بھی ہون گے، خندق والے بھی ہون گے، مراسی والے بھی ہون گے، مستلق والے بھی ہون گے، تبوک والے بھی ہون گے، اور سارے ہون گے کیا رضی اللہ عنہم ورضوان. پیچھے جناب سارے تابعین ہون گے، تبع تابعین ہون گے، اجمعین محدثین ہون گے، سارے ہون گے، غوث اعظم ہون گے، داتا علی اجمیری ہون گے، خواجہ اجمیری ہون گے، سارے بزرگ ہون گے، غازی علم الدین ہون گے، ممتاز قادری ہون گے، امام المناظرین ہون گے، امیر المجاہدین ہون گے. قافلہ تا سج گیا. تے اعلیٰ حضرت نے پھر کی کیا؟ فرمایا سارے ہوں گے لیکن حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، آج منکر ان سے التجا نہ کرے. بس اسا حضور دی محبت اس طرح لے کے جانی دنیا تو، جس طرح ساڑھے بڑے سانو سمجھا کے گئے اور ساڑھے بڑے سانو لاوارس چھڑ کے نہیں گئے. ہاں اسا جس نوں بھی منیا، اسا جس نوں بھی منیا او حضور دی وجہ نہ منیا. اسا جس نوں بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا. صحابہ نو بھی منیا، آل بیت نو بھی منیا، اولیاء نو بھی منیا، علماء نو بھی منیا، محدثین نو بھی منیا، مجاہدین نو منیا، مفسرین نو منیا، تابعین نو منیا. تے جنوں قیامت تک منیں گے انہوں حضور دی وجہ نہ منیں گے بس، ورنہ ساڑھے نال کسے دا کوئی جناب تعلق نہیں. اقبال کہندا دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دگر پیوستہم. کہندا اسا دل لایا حضور دے نال. اور جناب نظیری نے شاپوری کی کہندا ز فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائی جاس. کہندا میں جدو حضور دی زلفاں تو لے کے حضور دے مبارک ناخنا تک حضور دی سیرت پڑھی نا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے تے تھلا، اور کائنات دل لائے ہی نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ نے کسے سینے میں دو دل اکا دیتا. اور کس واسطے دیتا؟ حضور دی عزت واسطے دیتا، حضور دی محبت واسطے دیتا. اور جس دل میں محبت نہ ہو حبیب کی وہ جگہ خوک و خر کی ہے. اے ساڈا امام سانو دس کے گیا. اسا دل لانا حضور نال تے اسا دیکھنا اس لین وچ کوئی سدھا ہے تو اسا اس دے پیچھے بھی ہاتھ بن لینے تے باویں کوئی بات چو اڑ کے بھی آ جائے تو اسی انہوں لکھ دے ٹھوکر تے بھی نہیں. ہاں بس. اور کائنات جتھے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے حضور دی ذات کھڑی. اور پھر حضرت بلال حبشی نے جو کیا وہ تو پھر کمال ہے نا. حضرت بلال حبشی نے حضور دی حبشی زبان وچ نعت لکھی، اور نعت دا ایک شعر ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اے حبشی زبان ہے. اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا عربی زبان وچ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، نہیں سمجھے، بڑیاں بڑیاں گلاں کہ بندہ ویل چیئر تے ہوئے، اور جناب فوج بی آر بی نہر دے ہوتے ہوئے، اسلحہ بھی ختم ہو چکیا ہوئے، سامنے ہندو فوج چڑھ آئی ہو رہے ہوئے. اے بڑیاں بڑیاں گلاں. اور بڑیاں بڑیاں پھر بہوں بڑیاں تا اے بننا کہ جناب حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین وچ، اے اجنادین ہے ویسے لفظ، اجنادین وچ جنگ اجنادین وچ حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے چلے گئے. علامہ اقبال کی کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا. حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین وچ 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے. باقی سارا لشکر پیچھے کھڑا کر دیتا. سارا دن انہوں نے لڑتے رہے ہے جی. اور خالد سیف من سیوف اللہ جنہ دے بارے حضور نے فرمایا. اور میں تو انہوں دستا آگے وجہ کی ہے. جناب حضرت خالد بن ولید جدو 60 بندے لے کے گئے نا اور سارا دن کافرانہ لڑتے رہے، شام نو 60 دے 60 صحیح سلامت واپس آ گیا. انہوں نے کافی سارے مارے گئے، کوئی شہید نہیں ہویا. تے کسی نے حضرت عمر نو شکایت کر دیتی. انہوں نے کہا جی آج خالد نے عجیب کر دیتا، سارا لشکر ایک پاسے رکھیا 60 بندیاں نال لے کے پورے جناب کافران دے لشکر جناب سارا دن لڑتے رہن.
تے واپس آ گئے تے حضرت فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید نو طلب کر لیا کیا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے نال تو اتنا قیمتی مسلماناں دا سپاہ سالار ہے ابو عبیدہ نو بھی نال لے گیا مصنع نو بھی نال لے گیا اتنے قیمتی سالارہ نو نال لے گیا تے سارے شہید ہو جاندے تے پھر حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی کیا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کیا قرآن کہندا بھئی ایک ہوو گے 1000 دے مقابلے تانوں تھوڑے ہوو گے تے بہتے دے مقابلے تانوں جتاواں گا تانوں غلبہ دیاں گا تے میں ویکھنا سی او قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا بس قیامت تک ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اور ازل مکارف فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل یا رسول اللہ جدو قیامت تک وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو ہی پیش کیتا جائے گا ابو بکر ابو بکر ابو بکر بھائی گوں جانی چاہیے دیکھو بھائی گل سنو نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردیاں اسی چمک دے ہوئے محبوب تے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئے کردیاں علی 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 اساں تا دیکھنا حضور دے در تے کون کھڑیا اے حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ تے تھک بھی نہیں سن سٹ دے ہاں جی اور تھک بھی نہیں سن سٹ دے کہ ساڑی تھک بھی قیمتی اسی ہاشمیاں قریشیاں اسی جناب مکیاں جناب ساڑا اتنا عرباں تے پھر جدو اسلام لے آئے تے پھر اسلام نے کیتا کی اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر تامین حق بحقداراں سپرد بندگرا مسند خاکاں سپرد کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اے جناب پادری اے کاہن اے پوپ اے جادوگر اے سردار وڈیرے ملک خان چودھری جٹ اے سارے جناب پھائی لا کے بیٹھے سن ایک انسان سی تے ہزاراں اس دے شکاری سن کوئی اس نو نسب دے ناتے کوئی قوم دے ناتے کوئی عرب دے ناتے کوئی عجم دے ناتے کوئی ملک دے ناتے کوئی خان دے ناتے کوئی سرداری دے ناتے کوئی قریشی دے ناتے کوئی جناب حجازی دے ناتے انہوں نے پوری دنیا دبا کے بیٹھے اسی انسان نو اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سپرد کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے اقبال پھر کیتا کی کہندا اے دیر دیکھ کہ حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھک دے بھی نہیں سن لیکن جدو حضرت بلال نو ویکھیا تے کیا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار ابو بکر نے جس نو آزاد کرایا بلال وہ بھی ساڈا سردار اور اس طرح لین لگی ہوئے حضرت فاروق اعظم مل رہے ہوں تے ویکھن لین چ بلال کھڑن تے فرمایا بلال تیرے واسطے لین نہیں تو میرے آقا مولا دا خزانچی ہے باہر ہو جا ڈائریکٹ آ ڈائریکٹ تے نسبت کی دیتی تو میرے حضور دا غلام ہے میرے آقا دا غلام ہے بس قیامت تک ہو ہی آئی سکدا اور جناب مومن دا تعارف یہی ہے دنیا وچ کائنات وچ او کی حضور دی غلامی ہے اے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے افریقہ جہاد کر رہا ہے اچانک لشکر نالو بچھڑ گئے تے تو انہوں پتا آج بھی ٹی وی تے دکھان دیں بڑے بڑے جناب افریقہ دے بڑے بڑے جنگلن اے بچھڑ گئے تے جنگلن بھٹک گئے کہنے ہیں جدو میں جا رہا تے جناب سامنے شیر آ گیا جدو سامنے شیر آیا تے کہنے لگے وہ شیر نے این کر کے پوزیشن لئی تے جناب تیاری کی تھی تے میرے ہوتے جمپ لین لگا جدو جمپ لین لگا تے کہنے لگے میں انہوں کیا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا نا کائنات دا ایسا ذرہ ہے ہی نہیں جڑا اے نہ جاندہ ہوئے میں اللہ دا نبی ہاں تے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ اے نہیں پیغام کرایا بھی میں بڑا بڑا حاجی ہاں تے میں جناب مسلح نہیں چھڑ دا تے جناب میں اتنے عمرے کیتے ہوئے تے میرے کو مال پڑا تے جناب میں عربی ہاں تے جناب فلاں نہیں فرمایا شیر ذرا خیال نال میں محمد عربی دا غلام ہاں تے حضرت سفینہ پتہ کی کہندیں او شیر جڑا نا او میرے پیر چٹن لگ گیا میں انہوں کیا پیر نہ چٹ میں نے اے 10 مسلمانہ دا لشکر کے در گیا میں نے ادھر لے چل
کہندے وہ اگے اگے چل پیا، میں اس دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں. اے لوگ کہنے کہ کیویں ہوئے گا؟ تو میں کہہ رہا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. بھائی دیکھو صدیاں بعد حضور دے غلام ہون امیر المجاہدین تے مال روڈ دے اتے آکھنا ہوئے بدماشو تواڈے پیو دا پاکستان ہے. اگے 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 سنو تے کیا یا اللہ اے نا تیرے دین دا رستہ روکیا تے جنہیں دین دا رستہ روکیا وہ بچیا کدی نہیں. او تا ابو جال ہوئے رب بچیاں کو مروا دیندا، او عتبہ و شیبہ لمحہ پوا دیندا. او تا جناب حضرت بلال دے مقابلے امیہ ہوئے کہ حضرت بلال نو مارتا ہوئے تے جدو کعبے دا منظر بنے تے رب کی کہندا فرمایا جڑا امیہ سی نا بڑا جناب لہیم و جسیم سی. اے جناب جدو دیکھیا نا ان دی بیوی جڑی بڑی سیانی عورت سی، انہیں کیا امیہ بدر نہ جامی. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. حضور نے فرمایا کہ ایتھے امیہ نے مرنا تو اتھے مر جانا، لہذا جامی نہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا. انہیں کہا اس زبان تو جڑی گل نکلی کدے غلط نہیں ہوئی، لہذا تیری مہربانی تو اتھے نہیں جانا. انہیں کہا اے لشکر جا رہا میں انہوں روانہ کر کے ہونے واپس آیا. اے لشکر جا رہا تیرا فرماندہ سی فرشتے نے حکم دیتا چلو انہوں دکھو در آؤں. بدر آل دکھیا نا جدو تے جناب چلتا جاتے او جناب لشکر جدو اس مقام تے پہنچا. انہیں کہا کتنی بری گل ہے تو سردار ہے تو واپس ہوئیں گا. لشکر دا دل ٹوٹ گیا تھوڑا جا ہو رکھے راہ فرماندہ سی فرشتے نے حکم دیتا انہوں دھکیاں دیندیاں لے آئے بدر اچ تے بدر اچ جدو انہیں گوڑ بن دیا ویکھے نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ہاں جی اور بِالْفِم مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ ہاں جی اور فرشتے آ رہے ہیں 1000 2000 3000 4000 نشان والے 5000 تے رب نے آکھیا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو انہیں گوڑ بن دیا ویکھیا نا کہ آج تا جناب حضرت عکاشہ دا جناب اصحابی آج تلوار دا کم کر رہا، آج تا جناب مولا کائنات بھی جناب ذوالفقار پکڑی ہوئی، آج تا جناب حضرت امیر حمزہ نے دو میں ہتھاں تلواراں پکڑی ہوئی ہیں. آج تا جناب جدو سارا انہیں منظر ویکھنا گوڑ بن دیا تے انہیں دوڑ لائی. انہاں دا کم ہی ہوندا اے پیڑے بڑے چوڑے ہوندے نے جدو گوڑ بن دیا ویکھدے پھر رس پیندے اگے لگ کے. میں تو انہوں صرف اشارہ دے رہا گل ادھر نہیں لے کے جانی. اے نس پیندے پھر اگے لگ کے اے بھی نسیا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی. حضرت بلال نے نعرہ لاتا فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال جا جو امیہ بچتا تے پھر بلال نہیں بچتا. صحابہ کہنے ہیں سارے کام چھڑے امیہ پیچھے دوڑ پیا. نسیا تے جانا نہیں سی. کہنے انہیں حضرت عثمان غنی دی پناہ لے لئی. انہیں کہا میں نے پناہ لے لو. صحابہ کہنے نا سی حضرت عثمان غنی نو چھک کے اتو پیچھے کیتا فرمایا آج پناہ دا دن نہیں، آج تا بلال دے بدلے دا دن ہے. حضرت سفینہ دی طرف حضرت سفینہ کہندے نے مینوں اگے چلدا رہیا مسلماناں دے لشکر کول آ گیا. اگے سنن والی گل ہے جدو آیا نا کول تے کہندے میں مسلماناں دے لشکر نال جا ملیا تے او دور کھڑے ہو کے نا پچھلے پیراں تے آئیں انہیں اگلے ہاتھ چک لے. انہیں ہاتھ پتہ ہے کیوں چکے؟ انہیں کہا جناب تساں مینوں تعارف کرایا سی حضور دا تے قیامت والے دن میری حضور دی بارگاہ شکایت نہ لا دینا کہ میں تہاڈا احترام نہیں کردا کیتا حضور دے نام دی وجہ نال. بس اتنی بات ہے کائنات دی ہر شے اس دا احترام کر دی جڑا حضور دے واسطے نال حضور دا غلام بن جانا. بس شرط اے کہ وفا ہوے. شرط کی ہے؟ شرط ہاں تے مومن ہوئے تا ابو بکر جیسا ہوئے ہاں جی اور کافر ہوئے تا ابو جال جیسا ہوئے. ویچانا راہ ٹھیک نہیں ہے جی. ہمارا جناب وہ بھی ہے. اللہ نے فرمایا ما جار اللہ لرجل من قلبین. دل کوئی ہے اے مذہبی بکھرا نہیں ہو سکتا، سیاسی بکھرا نہیں ہو سکتا. اے دل کوئی ہے اس میں حضور دی محبت ہے. بس اے کوئی آکے جناب ہم مذہبی طور پر تو وہاں ہیں سیاسی طور پر نا 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 نا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب انہوں نے آکھیا جاندہ ایمان لے آؤ ابو بکر طرح عمر طرح عثمان طرح علی طرح تے کہندے ہیں اسی جھلیاں طرح ایمان لے آئیے تے سانو لوگ کی کہندے ہیں اے جھلے ہوئے پھر دین اے مرن نو پھر دین. میں کہا ساڈا ایمان قبول ہو گیا. ایمان قبول ہو ہی نہیں سکتا جدو تک کوئی حضور دی محبت ہے تو انہوں جھلا نہ کرے. قرآن کہندا ہو کہندے نے بے وقوفن سانو بھی تو لوگ بے وقوفن چل دیاں گولیاں نہیں ٹل دے
چلتے ہیں چیلنج نہیں چلتے ہیلی کاپٹر تو گولیاں ہون تے جناب یہ نہیں چلتے تے کی کرتے ہیں میں کہا چلتے اسی نہیں ساڑی کی اوقات ہے اسی تا امام علی مقام دی جناب جڑے جناب گھوڑے دے جناب خاک لگی نہ تھلے اس دے برابر بھی نہیں بس اے ضرور ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں بس میں نسبتی وجہ نہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اے بڑے لوگ بیٹھے ہیں انہاں تے بڑا پانے کے ساڑی گفتگو سن رہے ہیں ورنہ من کو جا سخن کو جا این بہانہ ہے محفل است اسی کتے تے سخن کتے ساڑی گل کی تے جناب گل تا بڑی ہے بس اتنا ابوہما صالحہ بس اتنی کی بات ہے اتنی کی جناب ساڑی نسبت ہے اور اتنی کی بات ہے بس اساں حضور دی گل کرنی جیسے بھی جانا حضور دی گل کرنی اور اے یاد رکھنا میں بابا ایک بڑی بڑی محفل سی تے بابا جی نے کہا چل بھی تو اتھے چلا جا تے میں کہا جناب اتھے تو بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں تے جناب ہے میں اتھے گل کی کرانگا فرمایا 5 منٹ گل کر دیں جو بھی ہوئے میں کہا جی میں اتھے کی گل کرانگا میں تو انہاں چ بال ہاں فرمایا جھلیا اے سارے جاہل ہوندے نوں جنہوں حضور دی محبت نہیں نہ ملی اس تو بڑا جاہل کون ہے فرمایا جس نوں اے عقل نہیں آئی کہ انبیاء دعا کرتے رہا یا اللہ اپنے حبیب دی امت وچوں بنا تے جنہوں مل گئی اے سعادت تے او اجے دائیں بائیں لگا پھرے انہوں عقل ہی نہیں کیونکہ ساڈا امام کہہ کے گیا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے یار اے سعادت کم میں کہ پہلی امتیں ایک ایک گناہ کرن سویرے انہوں نے دروازے تے لکھ دین ایک ایک گناہ کرن رب انہوں نے عذاب بھیج دے ڈڈو بھیج دے جناب خون بھیج دے پتھر بھیج دے جناب طوفان بھیج دے بے جوہاں بھیج دے بے انہوں نے عذاب وچ مبتلا کر دیتا جاوے حضور دی امت کیڑا کرتوتے جڑا اسی سارے رل کے نہیں کردے پھر بھی عذاب نہیں آندا اور ساڑھے تو آڑے وجہ دی نہیں کوئی جناب آکھے میری تسمیہ اور جناب میرے جبیاں دی وجہ نال میری دستار اور میری ویسکوٹاں دی وجہ نال میری نسبتاں نا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے اے بس حضور دی وجہ آج اسی سارے سلامت ہو کے سارا کچھ کر کے بھی سارا کچھ کر کے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تے قیامت والے دن شفاعت کے نہیں کرنی حضور نے کرنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کی فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ بس اتنی بات اور جناب نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروم بس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انے واہ پیار کرنا انے واہ پیار دا پتہ کی مطلب ہے کہ این جا کے ابو جال پوچھے صدیق اکبر کو کہ یار ہے 10 بندہ کہنا میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا پھر لا مقام پھر واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا ہے سارا کچھ تے 10 عقل چاندی حضرت سیدنا صدیق اکبر نو پتہ تا سی نا کہ یہ گل کدھروں آ رہی تے فرمایا 10 گل کی تھی کنے انہوں نے کہا گل تو آڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی تھی فرمایا لا صدقو بے ابدا حضور اس تو بڑی گل کرن صدیق تصدیق کرن واسطے تیار ہے مومن ہو جا ہونا چاہیے جدو حضور دی گل آوے پھر گل سننی نہیں کسی دی مومن ہونا چاہیے اور میں جڑی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے او آیت ہے جڑی تقریباً حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تو پہلے ہی آپ دی خلافت واسطے آ گئی اے او آیت ہے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں دامن نال آ گئے ہو دین تو پھریا جے نہیں جے پھر جاؤ تو میں لے آواں گا پھر او جا کیوں جا جندنا اللہ محبت کردا ہوئے گا تے اللہ بھی اس نال محبت کردا ہوئے گا اللہ اس نال تے وہ اللہ نال محبت کردا ہوئے گا تے فرمایا وہ کرے گا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ دی راہ جہاد کرے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے اے ہے چارٹر آف اسلام لوگ ہم اسلام کی بات کیا کریں جی اسلام کی میں کہے کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر یہ پوری دنیا میں کہتے ہیں اقوام متحدہ میں تقریر میں کہا جھلے اقوام متحدہ صرف اے خطبہ پڑھ دیتا جاوے نا تو کافر پاگل ہو جان انہوں نے پتہ ہی نہیں مسلمانوں کہ ساڑھے اسلام دی حالت ہے کی ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین کیے اسی معذرت خانہ نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو اسلام ہجرت کر کے لشکر تیار کر کے فتح مکہ کا حکم دیتا ہے
اسلام کا اپنا مزاج ہے، اور ساری زندگی جناب اسلام کو جناب معذرت خانہ دین بنا کر رکھ دیا. اور جناب ہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی، حضور نے بدر میں بھی نفس نفسی تشریف لے کے گئے، حضور نے صلح حدیبیہ بھی کیا، معاہدہ بھی کیا، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ہم مسلمان ساری زندگی ایک چیز پر آ کے اڑ گیا، نماز روزہ حج زکات، نماز روزہ حج زکات. مینوں اے دسو غزوہ تبوک چ حضور تبوک ال جا رہے ہیں تے منافق کی کر رہے سن؟ مسجدہ بنا رہے سن. اور اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کیا ویسے لفظ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. فرمایا میرے حبیب اے جڑے لوگ ہیں اے مسجداں بناندے پھردے ہیں تے میرا حبیب جا رہا کدھر؟ او عرب دے گرم ریگستاناں چ. ایک بہت بڑا مصنف ہے او سفر نامے لکھدا، انہیں لکھیا کہ میرے کو مرسڈیز گڈی سی اور بالکل نویں ماڈل دی گڈی سی. کہندا جدوں میں تبوک دے جناب رستے چ پہنچا نا تے میری مرسڈیز دے اے سی نے جناب جواب دے دیتا، اور میں گرمی نہ باہر نکلیا، میں 2 منٹ بھی باہر کھڑا نہیں ہو سکیا. تے میں جدوں تصور کیتا حضور 1400 سال پہلے اپنے صحابہ نہ اتھوں گزر کے گئے تے کہندا میں زارو قطار رون لگ پیا کہ امام الانبیاء دی کی شان ہے، وہ اپنی امت واسطے چل کے گئے نا، ورنہ حضور تو حکم دیندے ہیں فرشتیاں دی لین لگ جاندی. لیکن تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. اور ایتھے ایک بال گالی ایتھے ایک بڑی عجیب گل ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو چلے نا غزوہ تبوک دی جانب جدو چلے تے حضور اے جڑا منافق ہے نا اے نہیں راضی ہو سکتا، اے نہیں راضی ہو سکتا. غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے، پتہ تو انہوں پورا مال لے کے آئے، گھر جڑے کونے شمع پہ سن وہ بھی چک کے لے آئے. جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر مال لے کے آئے تے پھر اقبال کی کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور نے فرمایا صدیق گھر واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے. کیا یا رسول اللہ میں گھر اللہ اور اس دا رسول چھڑ کے آیا. اے جناب سیدنا صدیق اکبر تے منافق راضی نہیں ہو سکتے. منافقاں پتہ کی کیا انہاں کیا اے صدیق نے ریاکاری کی تھی. منافقاں نو خوش کرن دی نہیں کوشش کرنی، اللہ اور اس دے رسول نو واللہ و رسولہ حق و یردوہ. ہاں جی اللہ اور اس دے رسول زیادہ حق رکھ دین کہ انہاں نو راضی کیتا جاوے. اسی ساری زندگی رشتہ داراں نو راضی کرن چ لگ جاندے ہیں، مامے چاچے راضی کرن چ لگ جاندے ہیں. جناب رشتہ دار تے راضی کسے نہیں ہونا، منگت کولوں منگن والا رہ ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. اور راضی نہیں ہو سکتے. اللہ اور اس دے رسول راضی جناب اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرنا. اور یحلفون باللہ لکم لیردوکم. میرے حبیب ایک قسمہ چاہندے تواڈے کول آ کے کہ تاں کہ تانوں راضی کرن. اسی ساڈے کول بھی آ کے ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا تیرا عشق ادو کدو سی جدو ختم نبوت تے ڈاکا پیا. تیرا عشق ادو کدو سی جدو جناب روڈوں تے پاکستان دے روڈوں تے جناب لبیک یا رسول اللہ کہنے ہویا خون دیاں ندیاں بہائی جا رہی ہیں. تیرا عشق ادو کدے سی. عشق دے دعوے نہیں، عاشق ہوئی ہے، عاشق ہوئی ہے جڑا حضور دے نا تے قربان ہونے واسطے ہر دم تیار ہے. اے پرانے دھوکے ہیں، پرانے جال ہیں جنہیں تساں پھسا لیا. ہن حضور دی امت تواڈے جالاں وچ نہیں آن والی. ہاں وہ سیاسی ہوئے یا مذہبی جال ہوئے انہاں وچ نہیں آن والی، کیونکہ ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے. اے جڑا منافق بندہ ہوئے اے راضی نہیں ہو سکتا تے نہ کوشش کرنی چاہیے. جناب سیدنا صدیق اکبر دے سارے مال نو ویکھ کے کہنے لگے اللہ نو اس جناب صدیق نے ریاکاری کی تھی. تے حضرت عقیل انصاری اے حضور دے سب نو غریب غلامن مدینے دے سب نو غریب تے انہاں جناب یہودی نہ معاہدہ کیتا ہوندے باغ نو پانی دیاں گا ساری رات تیرے ہاتھاں گیڑ کے 2 کلو کھجور دے اور سویرے 1 کلو کھجور گھر دے آئے 1 کلو کھجور حضور دی بارگاہ. حضور نے فرمایا عقیل تو تا بڑا غریب ہے، 1 کھجور کتوں؟ کیا حضور یہودی نہ معاہدہ کیتا اس دے جناب باغ نو پانی دے کے کلو کھجور لے آیا. تے لوگ جناب روندن جناب کہ قیادت اور لیڈرشپ. میں کہا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضور دی سیرت پڑھی جے نہیں تے پھر غیروں کوئی متاثر ہونا. جے حضور دی سیرت پڑھ لئی ہوندی تے پھر اس در تو کدھر ہور کسے نو شے نظر نہ آندی. اے امام الانبیاء دیکھو ادھر کہ ادھر صدیق اکبر دا پورا مال پیا، ادھر فاروق اعظم دا ادھا مال پیا، ادھر حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر پین، ادھر مولا کائنات دا مال پیا تے ادھر جناب 1 کلو کھجور آئی. یہ کہتے ہیں جناب روتے ہیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے امام الانبیاء کی. یہ دیکھیں ادا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا. یہ ہے حضور کی ادا. حضور نے حضرت عقیل انصاری سے کھجور پکڑی اور 1 دانہ پکڑا صدیق اکبر کے پورے مال کے اوپر رکھ دیا.
یہ ہے اپنے غریب غلام کا ہاتھ رکھنا. ہیں جی عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. بس حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا دانہ پکڑا، فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دیا. ایک حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پر، ایک مولا کائنات کے مال کے اوپر، اونٹوں کے اوپر رکھ دیا. اور جب یہ کہا نا منافقوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اے عقیل انصاری دی کلو کھجور دی رب نو کیڑی لوڑ سی. تے منافق راضی نہیں ہو سکتے. کی ہو سکتے راضی نہیں ہو سکتے، نہ انہوں نے کوشش کرنی، انہوں ہر حال اعتراض کرنا. اور جڑے عاشق سن حضرت خزیمہ انصاری، ابو خیسمہ انصاری، اے رہ گئے پیچھے غزوہ تبوک تو. اے گھر آئے، بستر بچھا ہویا، چھڑکا ہویا، ٹھنڈا پانی موجود، روٹیاں جناب گرم تندور دیاں سامنے آئیاں. تے اینج کر کے صرف خیال آیا کہ امام الانبیاء تپدے ہوئے صحراواں چوں گزر کے تبوک جا رہے ہیں. تے پھر بینڈ نہیں دیتا، اس خیال نے بینڈ نہیں دیتا. انہوں نے کہا روٹی بنو، میں جا رہا ہوں حضور دے پیچھے. جدو اے چلے نا گھروں تو اقبال کہندا دو میں چیزاں آ گئیاں، عقل بھی آ گیا، عشق بھی آ گیا. ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہندا کہ ہر قدم دے ہوتے حضرت خزیمہ انصاری کو دو میں چیزاں آ گئیاں. عقل کہنے لگی چھاڑ اوتھے اینے لگے پھر دین تو نو بہتی گل آئی ہوئی ہے، تو وڈا عاشق رسول ہے، تینوں پیچھے ایہی گلاں ہوندیاں نا اج بھی. عقل تے ایہی کہندی نا اوتھے کھان دے مولویاں نو کوٹے اے حضور دے نام تے، اور جناب اوتھے جان دے کلے نے تو کی کر لینا. لیکن ہر دو بمنزل رواں، ہر دو بمیر کارواں، عقل بہیلا. عقل کہندی چل یار کار بھئی یہ بڑا لمبا سفر ہے، عشق برد کشاں کشاں. عشق کہنے لگا چل اوتھے چلیے جتھے امام الانبیاء جا رہے. ایک سوال چھڑ کے جا رہے ہیں علماء واسطے نہیں تواڈے واسطے، تاکہ تسی ذوق مطالعہ بھی آ جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری جان دے ہو؟ ابو ذر نہیں جان دے؟ اے حضرت ابو ذر غفاری او شان دے مالکن جڑا رات دا کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل دے خلاف سمجھ دیں. ہاں اور حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو ذر تو سچا بندہ، نہ اس آسمان دے تھلے نہ اس زمین تے اتے پہلے آیا نہ آنا بعد وچ. اے حضرت ابو ذر غفاری دی شان ہے. اور حضرت بڑے شان والے بزرگن حضرت ابو ذر غفاری اس طرح مسجد نبی وچ بیٹھے ہوئے اس طرح کر کے، تے حضرت عثمان غنی مسجد نبی جائے تے آپ نے اپنے غلام نو کیا اے پھڑ پیسے، اے درم دینار اے پھڑ تے او بابے نو دے لے، جے او بابا قبول کر لوے تے تو آزاد ہے. تو اے پیسے بابا قبول کرے تے تو آزاد ہے. او غلام نے کہا پیسے نہیں کینوں لوڑ نہیں ہوندی، ہونے جانے ہیں تے کم بن جائے گا. حضرت ابو ذر کو آیا، فرمایا اے پیسے قبول کرو. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اے پیسے قبول کرو، تسی قبول کر لو تے میں آزاد ہاں. فرمایا تو آزاد ہو جاسے میں غلام ہو جاسا. آئے ہائے نہ اس دھرتی پیدا کیسا انہا جان نصاراں ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چاراں یاراں ورگا. اور اللہ فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرت خزیمہ انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری آپ بھی حضور دے نال چلے، لیکن رستے اونٹ بیمار ہو گیا اور اونٹ کی ٹنگ خراب ہو گئی. علاج کراندے رہے، جدو علاج کراندے رہے علاج نہ ہو سکیا. حضرت ابو ذر غفاری نے اس طرح اپنا سارا سامان لیا، اور سامان لے کے حضرت ابو ذر غفاری اس طرح کر کے جناب سارا جمع کیتا، اور اس طرح چوک کے اپنے سر ہوتے بن لیا. اس طرح سارا سامان چوک کے اکٹھا کیتا اور سر تے بن لیا. اور حضرت ابو خیسمہ انصاری کو ہے سی نا سواری، حضرت ابو ذر غفاری کو تو سواری بھی کوئی نہیں، سواری ہو گئی بیمار، حضور دی طرف پیدل چل پے سارا سامان سر تے رکھ کے. ہن ایک سوال تو چھڑ کے جا رہے ہیں، جس صحرا وچوں ایک 10 منٹ بغیر پانی تو گزارا نہیں ہو سکتا، حضرت ابو ذر غفاری حضور دے پیچھے کیویں پہنچے بغیر اسباب تو؟ اے سوال ہے، ان دا جواب بھی نکا جا کہ عشق لے کے گیا. عقل تھوڑی لے کے گئی، عشق لے کے جاندا. میں نو دسو بندہ جناب چارپائی تے پیا ہوئے، ایتھوں چک کے پانی دا گلاس بھی اگے نہ رکھ سکے تے انہوں فیض آباد کیڑی شے لے کے گئی؟ اور میں لتاں نو کمدیاں ویکھیا اوتھے، لیکن کی اللہ نے دل فٹ کیتا ہویا سی، حضور دی محبت نہ بھریا ہویا. چل دیاں گوڑیاں اے سرگودے روڈ دے ہوتے جناب اسی بعد چو پہنچے. سرگودے روڈ ہوتے بابا جی جا رہے تھے، پچھو جناب اے پولیس دے نوجوانوں نے صاحب ظاہر ہوندے غلط افسر، انہوں نے جناب ڈران واسطے جناب پچھو فائرنگ شروع کر دیتی ڈالنے دے وچوں. تے جناب جب فائرنگ شروع ہوئی تے بابا جی نے کہا منڈیا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا حضور فائرنگ ہو رہی، میں گڈی تیز دینا. بابا جی نے کہا گڈی رکوائی، این کر کے دروازہ کھولیا تے چک کے اپنی لتاں ہاتھ نال این موڑ لیاں تے پولیس والے سامنے کھڑے سن. انہوں کہنے لگے اوئے کدھر گولیاں چلا رہے ہیں؟ مینوں کہندے خادم حسین رضوی.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کہنے گلا ہونے لگ پیا کہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گیا. کہنے اتنی دیر جو صحابہ نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ دوروں کوئی سایہ آ رہا. فرمایا کون یا ابا ذر او تا ابو ذر آ رہا. جدو حضور دے قریب آئے نا تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو دنیا تے بھی کلا آیا رہنا بھی کلے تے تو جائیں گا بھی کلا تے قیامت والے دن بھی کلا اٹھیں گا. ہاں جی اے حضرت ابو ذر غفاری شان ہے. اور وہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس حضور دی محبت کی محبت اور اے دسن لگا سا کہ دنیا نو کہنے کہ جناب ہم بتائیں کیا ہمارے سیاسی معاملات اور معاملات. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا میں خطبہ تو انہوں سنانے لگا برکت آستے. پہلا خطبہ جدو آپ خلیفہ بنے اور آپ دی شان ہے آپ نے فرمایا نہ میں کدی اعلان کیا نہ میں کدی خفیہ نہ کدی مسجد نہ کدی بار نہ کدی سفر نہ کدی حضر کدی اللہ کو دل وچ تمنا بھی نہیں کی تھی کہ اللہ مینوں امیر بنا دے مسلمانہ دا. ہاں میں نے مسلمانوں دی عمارت دے دے. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے پہلا خطبہ اے چارٹر آف اسلام ہے. چارٹر آف اسلام ہے. اے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عليه لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيء الفاحشة إلا خذلهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اے ہے چارٹر اسلام. فرمایا لوگو میں خلیفہ تو آڈا بنیا نہیں بنا دیتا گیا. میں نے تساں چن لیا میں تو آڈا خلیفہ بنا دینا گیا. ہاں جی ولست بخیرکم فرمایا میں کوئی تو آڈے جو بہتا ایتا اونا دے کسر نفسی نا ورنہ جناب آج بھی حضور دے درمیان اور فاروق اعظم دے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور تے واسطہ ہیں لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء دے درمیان کوئی واسطہ نہیں ظاہری طور تے بھی. اے شان ہے جناب سیدنا. فرمایا فإن أحسنت فأعينوني فرمایا جب میں چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا وإن أسأت فقوموني جب میں کدھر رستے تو بھٹکنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھی لائن تے لا لینا. فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی اور جناب اور فرمایا جڑا کوئی آج اپنے آپ کمزور سمجھدا صدیق خلیفہ بن گیا. غور کرو آج جڑا اپنے آپ کمزور سمجھدا اور تگڑا ہو جاوے میں اس دا حق اس دے دروازے تے پہنچا مانگا. اے ہے اسلام. اور فرمایا جڑا سمجھدا میں بڑا بڑا بدماش ہاں تے سن لوے اس کولوں میں حق کھو کے غریب دے دروازے تے لے کے جاواں گا. اگے کی فرمایا فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا. اے ہے مسلمانہ دی جناب آج فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. میں نے دسو یار 313 ہون تے پوری دنیا کے لا لین. ہاں جی اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اور اقبال کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق کے سلمان. آج جناب سارا کچھ ہوندیا فلسطین لٹ گیا کسے دے کان تے جوروں گی کسے دے کان تے. ہاں جی ہم سفارتی اور اخلاقی طور پر ساتھ ہیں. میں نے کہا ان کو سفارتی طور پر نہیں چاہیے اخلاقی طور پر وہ تو ہم کمزوروں کا کام ہے. آپ کا کام تھا ہم شاہین بھی لے کر آ رہے ہیں ہم ابدالی بھی لے کر آ رہے ہیں ہم حطب بھی لے کر آ رہے ہیں اور ہم ٹینک بھی لے کر آ رہے ہیں. اور خالد ٹینک یہ خالد ٹینک بنا تو لیا ہے. حضرت خالد کی پتہ کیا شان ہے کافروں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ جس جنگ میں خالد آئے گا نا ہم وہ جنگ ہار جائیں گے. حضرت خالد بن ولید خوش طبی کے لیے نا بعض اوقات لشکر سے نکل کے کہیں دور نکل جایا کرتے تھے. وہ کافر پہنچتے تھے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتا وہ کہندے لشکر خالد ہے انہیں کہا کوئی نہیں چلو انہیں کہا چلو مسلمانوں نہ جنگ کریے خالد کوئی نہیں موقع فائدہ اٹھائیے اسی انہوں ہرا لواں گے. جدو جنگ این عروج تے آندی سی نا حضرت خالد بن ولید کی طرف نکل کے پہاڑیاں پچھو ٹیلیاں پچھو اے نعرہ لا دے سن انا فارس الددید انا بطل الاندید انا فارس الشدید انا خالد بن الولید. تے کہنے رومیاں دے ہتھاں جو تلواراں چھٹ جاندیاں سن آ گیا خالد. اے مسلمانہ دی شان ہے.
خالد ٹینک تا ہوئے بابا جی فرماندے سن خالد ٹینک تا ہوئے لیکن اس نوں چلانے والی غیرت بھی تا خالد بن ولید والی چاہیے تے بابا جی فرماندے جڑی میرے کول دلیری بابا جی کو جڑی دلیری فرمایا میں خالد بن ولید دے مزاج تے حاضر ہویا تے میں کیا سرکار سخیاں دے مال چ کمینیاں دا حصہ ہوندا سخیاں دے مال چ کمینیاں دا حصہ ہوندا تے فرمایا میں موڈا لا کے آپ دی جناب اس دی جناب قبر انور دے نال 2 رکعت نماز جناب نفل ادا کیتے اور میں کیا سرکار دلیری ادا کرو تسی تا بڑے بڑے دلیرو تے بابا جی فرماندے پھر میرا دل کسے مقام تے کمیا نہیں تے حضرت خالد بن ولید دے جناب قبر انور تے اج بھی جڑی تلوار پئی نا اس دا وزن 28 کلو ہے تے گھوڑا بھی تے نال تلوار بھی چلانی تے پھر جناب سارا کچھ تے پھر ایم اقبال نے نہیں کیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہاں جی مسلمانوں دسے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات انہاں نوں اے دس دیو تہاڈا لیڈر فلاں ہے تانوں جناب فلاں کر دے گا اے موسم بہار آ گیا نچ لو ٹپ لو اے جناب سکول میں کلر ڈے آ گیا فلاں آ گیا اے جناب بچے نوں اے علم دیو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی انہاں نوں نچن ٹپن دے موسیقی و صورت گری و انہاں نوں خطاطیاں سکھاؤ انہاں نوں مصور گیریاں سکھاؤ انہاں نوں اے نہیں دسنا خالد دے ہاتھ وچ موتا دے مقام چ 8 تلواراں کیویں ٹٹیاں انہوں نے نہیں دسنا بابا جی دسیا میں دسو اے جدو وزیر آباد والا لبیک والا معاملہ ہویا نا تے انہاں سارے نے نا میٹنگ بلا لئی انہاں دے جناب جڑے گورے ابے نا انہاں بھی بلا انہاں کیا تانوں دے ڈالر تھک گئے ہیں اے تہاڈے کو چند لبیک والے قابو نہیں آندے انہاں کہا جی قابو آندے ہیں اسی انہاں تے پرچے بھی کٹدے ہیں فور شیڈول بھی لاندے ہیں جناب ہتھکڑیاں بھی لاندے ہیں جیلاں بھی کردے ہیں پھر باہر نکلن اسی ہیلی کاپٹراں تو گولیاں ماردے ہیں جناب شیل سٹدے ہیں تیزاب سٹدے ہیں انہاں دے شہید کردے ہیں بندے زخمی کردے ہیں بڑے برے حالات کر دیندے ہیں انہاں دا قابو کیوں نہیں آندے اس تو پہلے ایک گل سن لو ہیڈ لیم اے بڑا متعصب مورخ ہے انہیں صلاح الدین ایوبی دے بارے لکھیا بھئی صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد وچ کدی بھی جناب اسباب وچ املاک وچ کدی بھی رسد وچ کدی ریزرو وچ کدی بھی کافراں دیاں صلیباں دیاں فوجاں تو ودیا نہیں انہیں کہا پھر تسی اس نوں شکست کیوں نہیں دے سکے انہیں کہا یار سامنے فوجاں آندیاں سن صلاح الدین ایوبی دیاں 3 صفاں ساڈیاں 13 ہوندیاں سن جنگ شروع ہوندی سی صلاح الدین ایوبی دی صفاں جو آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا سی انہیں کہا پھر بندا کی سی انہیں کہا صرف لشکر وچوں نعرہ تکبیر لگدا سی انہاں دے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پے سن کہندا سانو شکست دتی انہوں نے ادھر سنو ہن ایک ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے اے بڑی پکی مصدقہ خبر ہے بڑے سارے ذمہ دار انہاں یورپین نو کی کہہ رہے ہیں انہاں کہا جناب اسی انہاں نو قابو کردے ہاں انہاں نو جیلاں وچ پاندے ہیں انہاں نو جناب ہر طرح دا تشدد کردے ہاں انہاں نو بند کر کے رکھ دیتے ہیں میڈیا تے دہشت گرد اور کلعدم قرار دیندے ہیں انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں انہوں نے کہا روڈ تے آندے اسی انہاں دے شہید کرنے شروع کر دیندے ہیں انہوں نے کہا ہوندا کی انہوں نے کہا لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے اگے لگ کے پٹی جاندی